اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی آیت سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 216۔ كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ ترجمہ: اللہ کی راہ میں قتال تم پر فرض کر دیا گیا ہے، حالانکہ وہ تمہیں ناگوار ہے، اور ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ حقیقتاً تمہارے لیے بہتر ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ حقیقتاً تمہارے لیے بری ہو، اور اللہ خوب جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کو قتال یعنی جہاد کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور مندرجہ ذیل باتیں بتائی گئی ہیں۔ نمبر 1، خیر و شر کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ نمبر 2، انسان کسی چیز کو اپنے لیے بہتر سمجھتا ہو تو ضروری نہیں وہ بہتر ہو۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ ہر کام کی عظمت جانتا ہے، انسان نہیں جانتا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں پر جہاد فی سبیل اللہ کو فرض قرار دیا ہے۔ مدنی زندگی کے ابتدائی دنوں میں مسلمان ہر اعتبار سے کمزور تھے، ان کی تعداد کم تھی اور ان کے پاس سامان جنگ بھی نہیں تھا، اس لیے اللہ نے انہیں عفو درگزر اور صبر کرنے کا حکم دیا تھا۔ جنگ بدر سے قبل جب مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہو گئی اور پہلے کے مقابلے میں مسلمان قوی ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں جنگ کرنے کا حکم دے دیا اور کہا کہ اگرچہ اس کام میں بازی لگانی پڑتی ہے، مختلف قسم کے خطرات اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ میں مومنوں کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ابتدائی اسلام میں کچھ مسلمان جنگ سے کتراتے تھے، لیکن جب مسلمانوں پر ایسے حالات ٹھونس دیے جائیں کہ جنگ کے بغیر چارہ نہ ہو تو پھر لڑنے مرنے کا فیصلہ کرنا مسلمانوں کے اختیار میں نہیں رہتا۔ تو ان حالات میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، ایسی صورت میں جنگ سے جی چرانا، اپنے آپ کو دشمن کے حوالے کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ علم الغیب جانتا ہے کہ بہتری اور خیر کس کام میں زیادہ ہے۔ کیا کوئی شخص یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہے کہ اس کام میں خیر زیادہ اور دوسرے میں بہتری کم ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ خیر اور نقصان کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ تمہاری خیر اللہ کے حکم ماننے میں ہی ہے، لہٰذا مال بھی خرچ کرو اور جان بھی لڑاؤ۔ تو اسے دوسرا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی حکمت سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہر صورت میں اس پر عمل کرنا مسلمان پر فرض ہے۔ سورۃ انفال میں آیت نمبر 15 میں ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا ایک لشکر کی صورت میں ملو تو ان سے پیٹھے نہ پھیرو۔ اسی طرح سورۃ البقرہ آیت نمبر 191 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جب کفار مسلمانوں کی کسی آبادی پر حملہ کر دیں تو اس کے رہنے والوں پر اس کا دفاع واجب ہے۔ صحیح مسلم میں ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مر جائے اور اس نے نہ تو جہاد کیا اور نہ اپنے دل میں جہاد کی چاہت کی تو وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ اسی طرح صحیح بخاری میں حدیث ہے، فتح مکہ کے بعد ہجرت تو نہیں کی لیکن جہاد اور نیت موجود ہے، اور جب تم سے جہاد میں نکلنے کے لیے کہا جائے تو نکل کھڑے ہو۔ یہ حکم حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے دن فرمایا تھا۔ تو یہاں پہ واضح کر دیا گیا، وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی شے کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ یعنی کہ یہاں پر بتایا گیا ہے کہ کوئی چیز جس کو انسان ناپسند کرتا ہو، ضروری نہیں کہ وہ اس کے لیے اس میں برائی ہو۔ فرض کریں کہ حکم جہاد تم پر
بھاری پڑے، اس میں تمہیں مشقت اور تکلیف نظر آئے، ممکن ہے قتل کیے جاؤ، ممکن ہے زخمی ہو جاؤ، پھر سفر کی تکلیف، دشمن کا مقابلہ ہو، تو یہ سب کچھ تمہیں برا لگے، لیکن ہو سکتا ہے کہ در حقیقت اس میں تمہارے لیے بھلائی ہو، کیونکہ اس سے تم دشمن پر غالب آ سکتے ہو، تمہارے دشمن پامال ہو سکتے ہیں، ان کے مال، ان کے ملک، ان کے بچوں تک تمہارے قدموں میں گر جائیں۔ پھر فرمایا وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو لیکن وہ تمہارے لیے بری ہو، یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو اپنے لیے اچھا جانو اور وہی تمہارے لیے بری ہو۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان ایک چیز کو چاہتا ہے لیکن نہ اس میں مصلحت ہوتی ہے اور نہ خیر و برکت۔ اس طرح ہو سکتا ہے کہ تم جہاد کرنے میں اچھائی سمجھو، دراصل اس میں تمہارے لیے زبردست برائی ہو، کیونکہ اس سے دشمن تم پر غالب آ سکتا ہے اور دنیا میں قدم ٹکانے کو بھی ہو سکتا ہے تمہیں جگہ نہ ملے۔ تو تمام کاموں کے انجام کا علم صرف پروردگار عالم کو ہی پتہ ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہی سب کاموں کے انجام سے واقف ہے۔ تو آیت کے اینڈ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے، یعنی صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے کہ کون سا کام تمہارے لیے انجام کے لحاظ سے اچھا ہے اور کون سا برا ہے۔ وہ اسی کام کا حکم دیتا ہے جس میں تمہارے لیے دونوں جہاں کی بہتری ہو، تو اس کے احکام دل و جان سے قبول کیا کرو، اس کے ہر حکم کو خندہ پیشانی سے مان لیا کرو، اسی میں سب کی بہتری اور بھلائی ہے۔ اسی بارے میں شاعر نے کہا ہے مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، اے ہمارے رب ہم ایمان لا چکے، ہمارے گناہ معاف فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔